ایک غیر مسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مہمان نوازی کے لیے حکم دیا کہ جاؤ ایک بکری کا دودھ دھو کر لاؤ۔ ایک بکری کا دودھ دھو کر اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے وہ سارا دودھ پی لیا۔ حضور نے کہا کہ جاؤ دوسری بکری کا دودھ دھو کر لاؤ۔ دوسری بکری کا دودھ دھو کر لایا گیا، وہ دوسری بکری کا بھی دودھ پی گیا۔ تیسری بکری کو دھونے کا حضور نے حکم فرمایا، تیسری بکری کا دودھ دھو کر لایا گیا، وہ تیسری بکری کا بھی دودھ پی گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ جب 7ویں بکری کا دودھ دھو کر لایا گیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ بس کافی ہے۔ لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں اس کی خاطر تواضع مت کرو، اس کی مہمان نوازی مت کرو۔ وہ غیر مسلم حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نے مہمان نوازی کا کیسا مظاہرہ فرمایا، آپ اندازہ کریے، 1 بکری 2 بکری 3 بکری 7 بکریوں کو وہ دودھ پی گیا اور حضور پلاتے رہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ غیر مسلم جب ہمارے یہاں آئے تو ہم اس کو اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا۔ یہ میں حدیث اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی جو اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم کو اپنے گھر کھلانا یہ گناہ ہے۔ یہ گناہ نہیں ہے، یہ اخلاق ہے۔ آپ غیر مسلم کے ساتھ جتنے عمدہ اخلاق سے پیش آئیں گے اتنا اس کو اسلامی تعلیمات کا پتہ چلے گا۔ جب وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوگا تو آپ اس کو بتا سکیں گے کہ بھائی یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم کی دعوت کرنا گناہ ہے، تو بھائی غیر مسلم کی دعوت کرنا، غیر مسلم کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ یہی چیزیں ہیں جن کے ذریعے اسلامی تعلیمات ان تک پہنچتی ہے۔ اگلے دن وہ غیر مسلم آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو حضور نے حکم دیا جاؤ بھائی بکری کا دودھ دھو کر لاؤ۔ بکری کا دودھ دھو کر لایا گیا، انہوں نے پیا۔ دوسری بکری کا دودھ دھو کر لایا گیا تو دوسری بکری کا دودھ وہ تھوڑا پی پایا، کہنے لگا رسول اللہ بس پیٹ بھر گیا۔ دیکھیں اخلاق سے مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح سے غیر مسلم کی دعوت، ہمارے جو غیر مسلم فرینڈس ہوتے ہیں، یہ میں آج کلپ اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ آج میں نے ایک کمنٹ دیکھا جس میں ایک خاتون نے یہ پوچھا کہ مفتی صاحب میری غیر مسلم فرینڈ ہے، اس نے میری دعوت کی تھی، میں اس کے گھر کھانا کھا کر آ گئی، تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو نے تو حرام کر لیا، تو نے تو گناہ کر لیا۔ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ غیر مسلم کی دعوت نہیں قبول کرنا چاہیے، غیر مسلم کو اپنے گھر بلانا نہیں چاہیے۔ آپ یقین مانیں ہمارے یہاں غیر مسلم آتے ہیں، سوتے ہیں، ہم ان کو سلاتے بھی ہیں، ہم ان کو کھلاتے بھی ہیں، ہم ان کو پلاتے بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے آپ جیسا مسلمان نہیں دیکھا۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہی اسلام ہے، اور اللہ کا شکر ہے کئی غیر مسلم ہیں جو صرف ہمارے اخلاق دیکھ کر اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں دنیا میں تو اسلام کچھ اور نظر آتا ہے، آپ کے یہاں آتے ہیں تو اسلام کچھ اور نظر آتا ہے۔ تو غیر مسلم کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، اس کے ساتھ جو جنرلی میٹرز ہیں، دھارمک نہیں، جو جنرلی میٹرز ہیں ان میں ان کی جتنی ہو سکے ان کی ہیلپ کرنا، ان کی مدد کرنا، چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہے، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، سب کی ہیلپ کرنا یہ اسلام حکم دیتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، جب ان کے ہاں قربانی ہوئی، بکری کو ذبح کیا گیا تو گھر آ کے انہوں نے یہ کہا ارے بھائی کیا بات ہے، تم نے ہماری جو یہودی پڑوسی ہے اس کے ہاں اس گوشت بھجوا دیا؟ تو بتایا گیا کہ نہیں بھجوایا۔ تو انہوں نے جانور جو ان کے گھر پہ ذبح کیا گیا تھا پکنے کے لیے، انہوں نے سب سے پہلے اپنے پڑوسی کے ہاں گوشت بھجوایا تاکہ پڑوسی کا حق ادا ہو۔ اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک یہودیہ عورت نے دعوت دی کہ یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ اس کے گھر گئے اور وہاں جا کر حضور نے دعوت کھائی۔ وہاں سے نکلے تو ایک دوسری یہودی عورت نے دعوت فرما دی، کہا یا رسول اللہ میرے گھر بھی تشریف لے آئیں، لیکن وہ سازش کے تحت اس نے کھانے میں زہر ملا دیا تھا، بڑا خطرناک زہر ملایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی نے اس کھانے کو کھایا تو فوراً انتقال کر گئے۔ حضور ایک لقمہ کھا چکے تھے، ایک لقمہ حضور نے بس چکھا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اطلاع فرمائی کہ یا رسول اللہ اس کھانے میں زہر ملا ہے، اس کو مت کھائیے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ اس ایک لقمے کے زہر کا اثر میں نے اپنی آخری عمر تک محسوس کیا، اتنا خطرناک زہر اس نے ملا رکھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ اسی طرح سے ہمارے بزرگوں کے واقعات میں لکھا ہے، شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی اللہ گزرے، مکان تھا ان کا حضرت کا، جو کمرہ تھا بڑا چھوٹا سا، وہیں وہ عبادت فرمایا کرتے تھے۔ برابر میں ایک غیر مسلم کا مکان تھا، وہ حضرت سے دشمنی رکھتا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اپنا پرنالہ، یعنی جہاں سے جو گندا پانی وغیرہ چھت کا جو آتا ہے، تو اس نے پرنالے کا جو رخ تھا وہ حضرت کے کمرے کی طرف کر دیا، تو ساری گندگی پرنالے کی، چھت کی، دھول مٹی کنکڑ جھنکڑ سارے حضرت کے کمرے میں گرتے تھے، اور جہاں وہ نماز پڑھتے تھے وہاں گرتے تھے۔ وہ اس لیے پریشان کرتا تھا تاکہ یہ پریشان ہو جائے۔ جب کافی دن ہو گئے اور حضرت کی طرف سے کوئی شکایت نہیں پہنچی تو ایک دن وہ خود کہنے لگا کہ شیخ صاحب کیا بات ہے، کوڑا ووڑا اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی؟ تو شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، میں تو جھاڑو لیتا ہوں، صاف کر دیتا ہوں، مجھے تو اب تک کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اتنا جواب سننے کے بعد وہ کہنے لگا کہ حضرت میں سچے دل کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں ایمان میں داخل ہوتا ہوں کہ آپ کا ایسا مذہب اسلام ہے
کہ جو تکلیف پہنچانے والوں سے بدلہ لینے کی بھی اجازت نہیں دیتا. میں اتنے دن سے کوڑا ڈال رہا تھا, میں کلمہ پڑھتا ہوں اور سچے دل کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتا ہوں. تو بھائی غیر مسلموں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا یہی اسلام ہے. ہاسپٹل میں بہت سارے لوگ لاچار ہوتے ہیں, جن کے پاس فیس جمع کرنے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں, ان کی فیس جمع کرنا یہ بھی اسلام ہے. ہمارے استاد محترم سید مولانا ارشد مدنی صاحب جو جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں, انہوں نے جب سیلاب آیا تھا تو اس وقت بہار وغیرہ میں بہت سارے مکانات بنوائے, تو انہوں نے جب چابیاں بانٹنا شروع کی تو اس میں بہت سارے غیر مسلم تھے, ان کو بھی چابی ملی. تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ہم تو غیر مسلم ہیں, آپ تو ایک بار یہ بھی نہیں پوچھ رہے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ اسلام ایسے کاموں میں جس میں انسانیت کی بھلائی ہو, اس میں فرق نہیں کرتا ہے. چھوت چھات اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے, گورے کالی کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے, اونچ نیچ کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. انسانیت کا درس اسلام دیتا ہے. تو بھائی یہ میں نے اس لیے آج کی کلپ بنائی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ غیر مسلم کی دعوت نہیں قبول کرنا چاہیے, غیر مسلم کو گھر نہیں بلانا چاہیے. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, جتنا ہو سکے اپنے اخلاق, اسلامی اخلاق اپنائیں تاکہ غیر مسلموں تک اسلامی تعلیمات پہنچ سکے. اپنے غیر مسلم فرینڈ کے ساتھ بہترین سے بہترین معاملہ کریں اور ان کو اسلامی تعلیمات سے واقف کرائیں, کیونکہ اسلامی تعلیمات غیر مسلم کو پہنچ ہی نہیں پا رہی ہے کیونکہ ہم خود اسلامی تعلیمات کو نہیں جانتے ہیں, اور غیر مسلم ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں دیکھ کر وہ اسلام کا اندازہ لگا لیتا ہے. تو اسی وجہ سے اس کلپ کو شیئر بھی کریں تاکہ مسلمانوں کو یہ پتہ چل سکے کہ غیر مسلم کی دعوت قبول کرنا یہ بھی جائز ہے, غیر مسلم کو اپنے گھر بلا کے دعوت اس کی کرنا یہ بھی جائز ہے, اور غیر مسلم کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا یہ بھی جائز ہے, غیر مسلم کو ہدیہ دینا یہ بھی جائز ہے, غیر مسلم کا ہدیہ لینا یہ بھی جائز ہے. لیکن مذہبی میٹرز میں انوالو ہونا یہ جائز نہیں ہے. جو جنرلی میٹرز ہیں اس میں بہترین سے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں تاکہ اسلامی تعلیم